سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح کے نبی۔ تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ وہ کون سے نبی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح کے ہیں نیو ٹیسٹمنٹ میں، وہ کون سے نبی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح کے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نبی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح کے ہیں جیسا کہ قرآن میں لکھا ہے۔ اور ہم 12 سملیرٹیز ڈسکس کریں گے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گاسپل آف جان چیپٹر 1 ورس 19 to 21 میں یہ لکھا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، نبی یحییٰ علیہ السلام کے پاس کچھ یہودی آئے اور انہوں نے یہ پوچھا کہ کیا آپ نبی عیسیٰ ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا نہیں۔ دوبارہ انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ کیا آپ نبی الیاس ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا نہیں۔ تو تیسرا اور آخری سوال انہوں نے یہ پوچھا کیا آپ وہ نبی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا نہیں، میں وہ نبی بھی نہیں ہوں۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ وہ نبی کون ہے جس کے بارے میں وہ پوچھ رہے تھے؟ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ نبی کی جو ڈیٹیل ہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ڈیوٹرانومی چیپٹر 18 ورس 18 میں موجود ہے۔ تو اب ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ ڈیوٹرانومی چیپٹر 18 ورس 18 میں جب جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک نبی بھیجوں گا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح کے ہوں گے، لیکن وہ جوز میں سے نہیں آئیں گے بلکہ وہ عربس میں سے آئیں گے۔ اور اس میں یہ فردر لکھا ہوا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ریویلیشن دیں گے، یعنی ان پہ وحی آئے گی۔ تو یہ 3 چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ ایک، وہ نبی ہوں گے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح کے ہوں گے لیکن وہ عربس میں سے ہوں گے، جوز میں سے نہیں ہوں گے، اور ان کو وحی آئے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اس میں ایک چیز سب سے پہلے جو ہم آبزرو کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ قرآن میں آیا ہے نام لے کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر 136 ٹائمز قرآن میں نام کے ساتھ آیا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان بہت ساری سملیرٹیز ہیں۔ اور قرآن میں ایک آیت ایسی ہے چیپٹر 73 ورس نمبر 15 جس میں ڈائریکٹلی یہ بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ نبی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، جن کے بارے میں ڈیوٹرانومی چیپٹر 18 ورس 18 میں لکھا ہے۔ تو اس قرآن کی آیت میں یہ لکھا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف یہ رسول بھیجے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول فرعون کی طرف بھیجا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈائریکٹ کمپیریزن یا ڈائریکٹ ریفرنس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوتا ہے، جو کہ یہ چیز پروف کرتا ہے کہ وہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہیں۔ اور اب ہم ڈسکس کریں گے فردر کہ ان کے درمیان کیا کیا سملیرٹیز ہیں۔ تو ہم 12 سملیرٹیز ڈسکس کریں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین تھے، والدہ اور والد تھے، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی والدین تھے، یعنی ان کی والدہ بھی تھیں اور ان کے والد بھی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کیس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی والد نہیں تھے، صرف ان کی والدہ تھی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے تو کوئی بھی لڑکی جب پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، اور اس سوسائٹی میں بہت زیادہ ظلم تھا۔ اسی طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کوئی بھی لڑکا پیدا ہوتا تھا تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا، اور یہ بھی اسی طرح کا ظلم سوسائٹی میں موجود تھا۔
جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا سلسلہ سٹارٹ ہوا تو ان کی عمر 40 سال تھی، جیسا کہ لکھا ہے ترمذی حدیث نمبر 3621 میں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوئی، سٹارٹ ہوئی، تو ان کی بھی عمر 40 سال تھی، جیسا کہ لکھا ہے ان دا بک آف ایکٹس چیپٹر 7 ورس 30۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پر وحی کا جو سلسلہ سٹارٹ ہوا وہ اچانک تھا، سڈن تھا، جیسا کہ قرآن میں لکھا ہے چیپٹر 28 ورس نمبر 86 میں۔ اور سملرلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کیس میں بھی وحی کا جو سلسلہ تھا وہ اچانک سٹارٹ ہوا تھا، جیسا کہ لکھا ہے قرآن میں چیپٹر 28 ورس نمبر 30 میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کے سفر پر گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، جب وہ اسرا اور معراج پہ گئے، جب وہ مکہ سے جیروسلم گئے الاقصی میں، اور جیروسلم سے وہ 7 آسمانوں میں گئے معراج پر، جیسا کہ لکھا ہے قرآن میں چیپٹر 17 ورس نمبر 1 میں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ایک علم کے سفر پر گئے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ، جیسا کہ لکھا ہے قرآن میں سورہ کاف میں چیپٹر 18 ورس نمبر 65 اینڈ آنورڈز۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا کیے، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا کیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے چاند کو دو حصے کر دیا چاند کے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سمندر کے 2 حصے کر دیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دشمن تھے انہوں نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر دفعہ بچایا، جیسا کہ قرآن میں لکھا ہے چیپٹر 52 ورس نمبر 42 میں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کے دشمنوں نے قتل کرنے کی کوشش کی، اور فرعون نے ڈائریکٹلی پلان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچایا، جیسا کہ قرآن میں لکھا ہے چیپٹر 40 ورس نمبر 26 میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے مدین میں ہجرت کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بدر کی جنگ میں فتح دی، جو کہ انیشل وکٹری تھی، جو کہ ڈیسیسو وکٹری تھی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کیس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جب ان کا مقابلہ جادوگروں سے ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح دی، اور الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کی مدد سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فائنل وکٹری ملی، ان کو فتح ملی جو ہمیشہ کی فتح ملی جب انہوں نے فتح مکہ کیا، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہمیشہ کی فتح ملی جب انہوں نے فرعون کو شکست دی۔ اور ان دونوں کیسز میں بغیر جنگ کے اللہ تعالیٰ نے دونوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی، بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی خون خرابے کے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے توراہ عطا فرمائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بھی ہیں اور وہ رسول بھی ہیں، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ تو یہ ساری سملیرٹیز ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ وہ جو نبی ہیں، جو 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 یہودی حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پوچھے تھے کہ وہ کون سے نبی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح کے نبی ہیں، تو وہ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، جیسا کہ پروف ہوتا ہے نیو ٹیسٹمنٹ میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اور قرآن میں۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے ویڈیو کے اختتام کو پہنچتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔